الانفال مدنی سورت ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تم سے انفال کے متعلق یعنی مال غنیمت سے متعلق پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی جس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا۔ کہیے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان پہلا غزوہ ہوا تھا، پہلی جنگ ہوئی تھی 2 ہجری میں، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ مال ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اچھے بھلے سمجھدار عقل مند لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کی تقسیم کے بارے میں چونکہ کوئی قانون موجود نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کیا گیا کہ ہمیں یہ قانون دیا جائے۔ جب سوال کیا گیا کہ یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں، تو جواب میں انفال کی تقسیم کا طریقہ بتانے کی بجائے اس سے زیادہ اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی اور فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں تم نے جنگ اس مال کے لیے تو نہیں کی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو، آپس کے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، وہ اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے۔ گویا مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی درستگی دنیا بھر کے مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ پیچھے آتا ہے نا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اگر آپ ان پہ خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہے جو دلوں میں الفت ڈالتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مال کتنا بھی آپ کے پاس ہو، آپ اس سے کسی کی محبت خرید نہیں سکتے، محبت اللہ دیتا ہے۔ لہذا مومنوں کی باہمی محبت، تعلقات کی درستگی، یہ دنیا بھر کے مال و دولت سے بڑی دولت ہے۔ جس شخص کو اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے اور اچھے دوست اور اچھے ساتھی اور اچھے مہربان مددگار اس کو مل جائے تو اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ مسلمانوں کو کبھی شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ان کی تعداد تھوڑی تھی یا وسائل تھوڑے تھے، ان کو جب بھی شکست ہوئی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے آپس کے اختلافات تھے۔ آپس کے اختلافات جو ہیں یہ دین کی جڑ ختم کر دیتے، دین کو مون ڈالتے، دین کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی شخص کے پاس مال غنیمت کے قانون کا پورا علم ہو لیکن اس کا دل دوسروں کی نفرت سے خالی نہ ہو تو اس کا علم اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ تو اس لیے یہاں پر قانون دینے سے پہلے، علم دینے سے پہلے، مسئلہ بتانے سے پہلے کیا بتایا گیا؟ اصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، توکل کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے مومن۔ اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں ہم سب، کیا واقعی ہم بھی مومنوں کی صفوں میں ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ، تو وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے، ان کے دل کانپ اٹھیں، اللہ کا نام لیتے ہی ان کے دلوں کی حالت بدل جائے، یعنی خوش ہو جائیں یا ڈر جائیں، ان کے دل ویسے کے ویسے ہی نہ رہیں جیسے اللہ کا ذکر آنے سے پہلے تھے، یعنی اللہ کا ذکر ان کے دلوں کو ہلانے کا سبب ہو، ان کے دل موو کر جائیں۔ سوچئے کیا مجھ پر یہ کیفیت آتی ہے؟ کیا اللہ کے ذکر سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ کیا میری نگاہیں تر ہو جاتی ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا واقعی میرا ایمان بڑھتا ہے؟ اور کیا ہمارے آنسو بہتے ہیں آیات سن کر؟ ہو سکتا ہے ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ نہیں، کوئی نہ کوئی موقع ایسا ہونا چاہیے، اور خصوصاً تنہائی میں کہ جب آپ اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کی کتاب سنیں تو آپ کے آنسو بہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا،
ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی. اللہ کی یاد میں رو پڑا, اللہ کو یاد کر کے. کیا خوبصورت تجربہ ہے. اور اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے, دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے, اس کو موت کی یاد سے اور اللہ کی یاد سے دھونے کی ضرورت ہے. اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, یعنی جنگ بدر کے لیے میدان میں لے آیا. اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا, یعنی وہ جنگ کے لیے ابھی تیار نہیں تھے ذہنی طور پر, اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں, یعنی خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. دو گروہوں میں سے مراد تجارتی قافلہ یا قریش کا لشکر جو مکہ کی طرف سے آ رہا تھا. تم چاہتے تھے کہ تمہیں کمزور گروہ ملے جو تجارتی قافلہ تھا, جس پر 50,000 اشرفی کا سامان لدا ہوا تھا, جس کو پکڑنا بھی آسان تھا, جو نہتا تھا, جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا اور جن کے پاس مال بھی بہت تھا. تو بظاہر فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا. پھر وہی بات نا, ظاہری دنیا کی جو رونق ہے یا ظاہری فائدہ جو نظر آتا ہے انسان کو, اور شارٹ کٹ جو ہے وہ انسان فوراً ڈھونڈتا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے انسٹنٹ ریوارڈ ملے اس کو. اور دوسری طرف قریش کا لشکر جو پورا لیس ہو کر اسلحے سے, ہتھیاروں سے مقابلے کے لیے آ رہا تھا, اور مسلمانوں کے پاس اس وقت صرف 313 جنگجو تھے یا جنگ میں حصہ لینے والے لوگ تھے, اور صرف 2 اونٹ اور چند گھوڑے تھے. مسلمان ہر لحاظ سے کمزور تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو اس کمزوری کے باوجود فتح سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا. تو یہ بڑی فتح تھی نا, یہ بڑی کامیابی تھی. یعنی ایک طرف قریش کا لشکر اور اس کو ختم کرنا, اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کا خاتمہ لکھا ہوا تھا, اور اس کو کئی گنا بڑا لشکر ہوتے ہوئے ہرا دینا اور واقعی کامیابی کا ایک اعلیٰ معیار حاصل کرنا. اور دوسری طرف 40-50 سواروں کا جتھا جن کے پاس 40-50 ہزار اشرفی کا سامان ہے اور کوئی ہتھیار نہیں, ان کو جا کے یک دبوچ لینا اور سارا مال اکٹھا کر لینا. تعویل تو یہ بھی کی جا سکتی تھی کہ ہم ذرا یہ سارا مال لوٹ لیں جو کہ ہمارے ہی پیسوں سے جو چھوڑ کے مکہ میں آئے تھے اس سے یہ بزنس ہوا ہے, تو پھر ہم جب معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے. نہیں, لیکن اللہ کیا چاہتا تھا کہ اس وقت جو ائمۃ الکفر ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اسلام کے پھیلنے پلنے پھولنے کی راہیں ہموار ہو جائیں. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند اور اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہو. تو کبھی بھی ہمیشہ ظاہر میں اچھی چیز جو نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھی ہو. اس دھوکے سے باہر نکلیے. یہ میرا ٹارگٹ ہے پورا اس رمضان کا کہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ سبق ایک دفعہ پڑھا دوں کہ دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں. رات میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ کس طرح انسان ظاہری چیزوں سے دھوکا کھاتا ہے. سلطان مراد ہے ایک ترکی سلطان, خلیفہ تھا اپنے وقت کا. ایک دن وہ رات کے وقت اپنے بستر پر گیا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی, بہت بے چین ہو گیا بلا وجہ, فار نتھنگ. تو اس نے اپنے مشیر کو, اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے اپنے دل کی کیفیت بتائی اور کہا کہ چلو ذرا گشت لینے چلتے ہیں, لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے, دل کی حالت کچھ اور ہو رہی. تو وہ اسی طرح گلیوں بازاروں میں ایک سادے کپڑوں میں نکل گئے, کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا کہ بادشاہ جا رہا ہے. تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے جس کو لوگ برا بھلا کہتے ہوئے گزر رہے ہیں اور کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا. تو کہنے لگا کہ چلو ہم اسے اٹھاتے ہیں. خیر لاش کو اٹھایا, اس کا گھر کا پتہ پوچھا اور اس کو اس کے گھر لے گیا. جب گھر لے گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ تو اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور بیوی اس کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے, تو گواہی کس کی قبول ہوگی؟ بیوی کی. تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر کا ہر روز رات کو طریقہ یہ تھا کہ وہ جا کر شراب بیچنے والی دکانوں سے بھاری مقدار میں شراب لا کر گھر میں ضائع کر دیتا تھا تاکہ کم سے کم لوگ پی سکیں, اور جو عورتیں رات کے وقت برا کام کرنے کے لیے نکلتی تھی ان کو پیسے دے کر گھر بھیج دیتا تھا کہ وہ زنا نہ کریں. لوگ بظاہر یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص ڈھیر شراب خریدتا ہے, ہر روز لے جاتا ہے پینے کے لیے, اور یہ فاحشہ عورتوں سے باتیں کرتا ہے, تو یہ تو انتہائی بدترین انسان ہے. اور اس بنا پر وہ اس کو
گالیاں دیتے اور اس کو برا بھلا کہتے اور اس کی لاش رستے میں پڑی اور کوئی اٹھا نہیں رہا، حالانکہ وہ شخص کچھ اور تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اور اس بنا پر وہ دوسروں کی نگاہوں میں برا بنا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کا کس قدر خیر خواہ ہے کہ اپنا مال لگا کر اپنے بیوی بچوں کا حق مار کے وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر میں، سمجھانے کے علاوہ ان سے عملی طور پر وہ برائیاں ختم کر رہے ہیں. ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے نا، یہ بھی ہاتھ سے روکنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بظاہر بعض اوقات ایک انسان کسی ایسی جگہ پر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ جو ٹھیک نہیں، اور آپ اس کے بارے میں ایک بہت بری رائے رکھیں، بہت برا گمان رکھیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو منع کیا گیا کہ بری جگہوں پر اور برے کاموں میں نہ پڑے، لیکن بعض اوقات کسی کو تو گندگی صاف کرنے کے لیے جھاڑو اٹھانا ہی پڑتا ہے اور اپنے کپڑوں کو گندا کرنا ہی پڑتا ہے، باتیں سننی ہی پڑتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں ججمنٹل ہونے کا حق نہیں. تو دنیا کا جو ظاہری دھوکہ ہے، اس سے بچنا بڑا ہی مشکل کام. ہم کسی کے گرد تھوڑی سی بھیڑ دیکھ لیتے اس کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں. ہم کسی کو تھوڑا سا نماز روزہ کرتے دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا واقعی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو اصل فیصلے تو کل ہونے ہیں قیامت کے دن، وہاں کے لیے کچھ کریں. اور لوگ جو غلط کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا سوچیں اور ان کو اچھے راستے پر لگائیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اپنی راہ لیں. کسی کے لیے دل میں غل، حسد، بغض نہ رکھیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بتا دیتے، دکھا دیتے، اور بعض اوقات غیر محسوس طریقے سے مدد کرتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. اصل مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ آج جو حق پر ہے وہ جیت جائے. تو مسلمان جیت گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فیصلہ تو آ گیا تمہارے پاس، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت ہاں وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بات مانی جائے اور انکار نہ کیا جائے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہ ہاں ٹھیک ہے سر ہلا دیا کہ سن لیا، لیکن انہیں سمجھ کچھ نہیں آئی ہوتی اور ان کا عمل نہیں بدلتا. سننے والوں کا تو عمل بدل جاتا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور
وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے راز تک جانتا ہے، تمہاری نیتیں، خواہشیں، اغراض و مقاصد، خیالات جو بھی تمہارے اندر ہیں وہ سب اس کو پتا ہے، اور تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. یعنی وہاں تمہارے سامنے سب کچھ لا کے رکھ دے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. اگر گناہ کرنے والوں کو کوئی روکے نہیں تو وہ بھی اس پکڑ میں آ سکتے ہیں. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں لوگ. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد در حقیقت سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان ان احکامات کو پوری طرح بجا نہ لائے. مثلا نماز میں خیانت کیا ہے؟ کہ انسان اس کے آداب اور شرائط پورے نہ کرے. وضو میں خیانت کیا ہے؟ کہ جن حصوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ان میں سے کچھ کو خشک چھوڑ دے. اور اسی طرح باقی بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایک معیار دے دے گا. تمہیں کوئی نہ ہو بتانے والا، تمہارا دل تمہیں بتائے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تمہیں کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کریں یا قتل کریں یا جلا وطن کریں. یعنی مکہ میں ہجرت سے پہلے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. یعنی یہ مشرکین دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے، چیلنج کے انداز میں کہتے تھے کہ ہم بالکل صحیح ہیں، اسی لیے ہم پر ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا تھا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. حدیث میں بھی آتا ہے انسان جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. حالانکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل میں ناکام ہونے والے ہیں، یہی دیوالیے ہیں. یعنی اصل میں انسان کا دیوالیہ پن، بینکرپٹ انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی، اس کا مال، اولاد، اس کی صلاحیتیں، کوششیں، اس کی زندگی بھر کی سٹرگل بالکل بیکار ہو جائے.
یعنی اس میں سے کوئی چیز کچھ بھی فائدہ دینے والی نہ ہو. تو یہاں کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہو. کل قیامت کو تمہیں اس کی سزا کیا ملے گی کہ اس میں سے کوئی چیز بھی تمہارے کسی کام نہ آئے گی. دیکھیے انسان تھکتا کیوں ہے اس دنیا میں؟ تاکہ اسے اس کا کچھ ریوارڈ ملے. دنیا کے لیے تھکتا ہے تو دنیا ملے، آخرت کے لیے تھکتا ہے تو آخرت ملے. لیکن کفار جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے تھکنے کا کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے دنیا کی شکل میں تو انہیں ملے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے عقیدے کی درستگی بے حد ضروری ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں مسلمانوں کو پھر ابھارا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں بیت اللہ سے نکالا، اپنے گھروں سے نکالا، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں دی، تو جب وہ تمہارے سامنے آ رہے ہیں تو کیا تم ان سے لڑو گے نہیں؟ ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو یہاں تک کہ دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ اس فتنے سے نکل آئے، یعنی لوگوں کو اللہ کے راہ سے نہ روکیں. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں، یعنی اللہ کے دین سے روکنے سے باز آ جائیں، تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے. اور اگر وہ نہ مانے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین سرپرست، کتنا بہترین حامی و مددگار. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ ہی کی مدد اس کو کافی ہوتی ہے. اسی لیے مسلمان جنگ بدر میں تھوڑے بھی تھے لیکن کامیاب ہوئے، کیونکہ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا، ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو عزا ہے، بت ہے، تمہارے لیے کوئی لات عزا نہیں. تو آپ نے فرمایا تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کی بہترین سمجھ ہمیں عطا کرے جس سے ہمارا عمل بدل جائے. ورنہ باتوں سے تو کچھ نہیں بنتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن، یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عربی زبان میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑ کر حاصل کیا گیا ہو. عربوں کے ہاں عمومی قاعدہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہ اس کا ہو جاتا، لیکن مسلمان مال کے لیے تو لڑتا نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین قاعدہ دیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے. انسان کے پاس حقیقت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو یا مال وراثت ہو یا اپنی محنت سے کی ہوئی کمائی کا مال ہو، انسان کو ہمیشہ سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا یا یہ اس کی ملکیت ہے یا وہ اس کا مالک ہے، اب وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے. اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے برخلاف اصول یہ دے دیا گیا کہ سب کچھ ایک جگہ پر جمع کیا جائے، یعنی امیر کے پاس جمع کیا جائے اور وہاں اس کی باقاعدہ پھر تقسیم ہو. اور تقسیم میں 5واں حصہ
اللہ کا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیابتاً پھر 5 حصوں میں تقسیم کر کے حصے داروں کو دیں گے. یہ چونکہ فتح بھی اللہ کی طرف سے تھی، غنیمت بھی اللہ نے عطا کی، اور قانون دینا بھی اللہ کا حق ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس مال کے حصے دار کون ہیں. 5واں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو 4 حصے ہیں پھر وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. تو اصول یہ پتا چلا کہ مال کی ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں بلکہ اصول ہے، یعنی اصول کی بنیاد پر مال میں حصہ دیا جائے گا ایک طریقے کے مطابق، نہ کہ صرف قبضے کی بنیاد پر. دور جاہلیت میں کیا تھا؟ صرف قبضے کی بنیاد پر جو جس چیز پہ قابض ہو گیا، جس کے ہتھے جو لگ گیا وہ اس کا مالک ہو گیا. لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو ختم کر دیا. تو فرمایا اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے ان کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی جنگ بدر کے دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی، اس دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. اب آپ دیکھیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کا حصہ بتایا گیا. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل ایمان میں شامل ہیں. اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا ہوگے. جو شخص زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے عمل اس کے خلاف ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، یعنی ابو سفیان جس کو مدینہ کے قریب سے نکال کے مکہ لے جا رہے تھے. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یعنی باقاعدہ اعلان کے تحت جنگ ہوتی، تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، یعنی مقابلے کے لیے نہ آتے، کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو اس وقت تک کمزور سمجھتے تھے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچویشن ایسی پیدا کر دی کہ مقابلے کے لیے آنا ہی پڑا. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یعنی ثابت ہو جائے کہ آئندہ آج کے بعد فتح کس کی ہے. اور اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں کچھ سچویشنز اپنے حق میں بہت تکلیف دہ لگتی ہیں. اچانک کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں جن کو انسان اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے، لیکن اس میں بھی دراصل خیر ہوتی ہے، اس میں بھی دراصل بھلائی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان خطرات سے گزر کر ان انعامات کو پالے جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. تو یہاں اچانک ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی کہ مسلمانوں کو کفار کا مقابلہ کرنا ہی پڑا اور اس جنگ میں میدان میں آنا ہی پڑا، ورنہ ابھی تک مسلمان ذہنی طور پر، عملی طور پر، مادی طور پر اس کے لیے تیار نہ تھے. تو بہت دفعہ مقابلہ تیاری کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات مقابلہ تیاری کے بغیر بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس میں ہمیشہ پازیٹو رہیں کہ اس میں بھی ضرور خیر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو رضیت باللہ ربًا، اللہ کے اس فیصلے کو بھی قبول کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، اصل حقیقت سامنے آ جاتی، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، یعنی پھر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے. لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات انسان کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے. مشکل کہیں بڑی ہوتی ہے لیکن انسان کو تھوڑی دکھاتا ہے جتنا انسان کے اندر اس سے نبٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اس طرح حقیقی معنوں میں فتح عطا کرتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا
اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کی کثرت کر دو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دشمن سے ڈر لگے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کے اندھیرے سے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ہم میں سے کس میں سکت ہے، طاقت ہے، وسعت ہے کہ ہم ایک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں دیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اتنا ہے ہی نہیں۔ ہو تو پھر دل بخیل ہو جائے گا، پھر دیں گے کہاں؟ جب نہیں ہوتا تو تمنا کرتے ہیں ہو تو دیں، جب آ جاتا ہے تو پھر اور چیزیں یاد آنے لگتی۔ سوچئے کہ اس ڈر میں بھی کتنی خیر ہے کہ انسان رات سے ڈرے، یا اکیلے ہونے سے ڈرے، یا کسی بھی چیز سے پریشان ہو کر ڈرے، کہ اس ڈر سے ہی تو ہمت بنتی ہے کہ انسان پھر اللہ کا ذکر کرے، ورنہ اگر ڈرے گا نہیں تو ذکر کہاں کرے گا؟ جب اطمینان میں ہوگا، خوشی میں ہوگا، سکون میں ہوگا، ہر چیز اچھی ہوگی، تو پھر انسان اللہ کی طرف کم ہی راغب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے فائدے کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے اسے ایک مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر اسے اس وقت کرنا کیا چاہیے اس کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر انسان اگر اس کو کر لیتا ہے تو اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جن کو صرف وہی جان سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ دوسری اہم چیز جو اس موقع پہ بتائی گئی کہ انسان کیا کرے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس کی دشمنیاں ختم کرو، کیونکہ عداوت کا نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے۔ یعنی جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر اس سے سب سے بڑا نقصان دین کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات انسان کو یاد رہے تو کسی سے بھی اپنی عداوت ختم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جان کے دشمن سے بھی، کیونکہ اس عداوت کو ختم کرنے میں دین کا فائدہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کی عداوت سے بچو، یعنی مسلم کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، دلوں میں گرج نہ رکھے، کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی، یعنی اس کو اریز کر دے گی، پوری طرح ختم کر دے گی، پھر دین کا کام نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی انڈیویجول، یعنی کہ دو طرح دین کا کام ہوتا ہے نا، ایک اپنے پرسنل لیول پر اور ایک ہوتا ہے اجتماعی لیول پر۔ پرسنل لیول پر کیا ہے کہ اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو ساری انرجی دشمن کے مقابلے میں چلی جاتی، انسان کی عبادات وغیرہ متاثر ہو جاتی۔ اور دوسری طرف اگر اجتماعی طور پر جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان میں پھر کمی آ جاتی، ایک دوسرے سے تعاون نہیں رہتا۔ جب تعاون نہیں رہتا تو وہ کام جو صرف مل کے کیے جا سکتے ہیں، اکیلے ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نقصان کس کا ہوا؟ دین کا نقصان ہوا۔ اور دین کا نقصان کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ دین تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ دین ہے تو ہماری نجات ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا سب کچھ دین کے ساتھ ہی تو وابستہ ہے، وہی ہماری شناخت ہے، وہی ہماری نجات ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی انا ختم کر دے، اپنی انا قربان کر دے دین کے فائدے کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے فائدے کے لیے۔ اور ہر اس شخص سے جو دین میں ہو اس سے خیر میں تعاون کرے، تعاونوا علی البر والتقوی، خواہ وہ اپنے سے کتنا ہی کم نظر کیوں نہ آئے، یا اس کا رویہ ہمیں پرسنل لیول پر اریٹیٹ ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب وہ کوئی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے بلائے تو انسان حاضر ہو جائے۔ یعنی اس میں پھر اپنی پرسنل پریفرنسز کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے،
یہ نہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے. ایک ہے میرا فائدہ اور ایک ہے دین کا فائدہ. میرا فائدہ سطحی اور وقتی فائدہ ہے, دین کا فائدہ بڑا فائدہ ہے جو سب کا فائدہ ہے, اور میرا فائدہ بھی ہے. تو اس لیے جو شخص سب کے فائدے کے لیے سوچے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا اجر اور انعام عطا کریں گے. اور پھر فرمایا کہ صبر سے کام لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف. ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی, شراب بھی تھی, اور ہر قسم کے غلط کام کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے. یعنی ایک مسلمان کے ظاہر میں اور ایک کافر کے ظاہر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے, تو اس فرق کو سامنے رکھو. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے, اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی وہ شراب کے نشے میں ایسے دھت تھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کامیاب ہو گئے. اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان لٹرلی انسانی شکل میں میدان میں اترا تھا کفار کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن دن ہے, تو مجھے اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا, کیونکہ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے. کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں, تو ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا, ان کو نہیں کنٹرول کر سکتا. اور بدر کے میدان میں تو جو نکلے تھے وہ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے, بھلا ان سے اور جو فرشتے آئے تھے ان سے شیطان کیوں نہ ڈرتا. اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے, ان کو تو پاگل کر رکھا ہے, کریزی پیپل ہیں, دنیا کدھر جا رہی ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ ایسے مشکل مواقع پر اسی قسم کے کمنٹس کرتے ہیں. اور دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دیوانگی اختیار نہ کرے. جیسے انسان ہر وقت اگر نفع نقصان کے پیمانوں کو دیکھتا رہے کہ کس میں دنیا کا فائدہ زیادہ ہے اور کس میں سیف سائڈ پر ہوں اور کس میں میری نجات ہے وقتی طور پر جو ظاہری حالات ہیں, تو پھر انسان دین کے لیے رسک نہیں لے سکتا. اور جب دین کے لیے رسک لیا جاتا ہے تو پھر باتیں سننی پڑتی ہیں کہ یہ خبتی لوگ ہیں, پاگل لوگ ہیں. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے, اور یہ کام اللہ پہ بھروسہ کیے بغیر ہو بھی نہیں سکتے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. 70 کے قریب لوگ اس میدان میں مارے گئے تھے, تو ان کی روحیں جب لے رہے تھے فرشتے, تو بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ ان کا حال کیا کر رہے تھے, کس طرح ان کو پیٹ رہے تھے اور کتنی سختی کے ساتھ ان کی جان لے رہے تھے اور کتنا ان کو ذلیل کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے تھے, مار رہے تھے ان کو, اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب سے پہلے ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے جان کنی کے وقت. اگرچہ جان کنی کی تکلیف سب کو ہوتی, لیکن یہ چہروں پہ مارا جانا اور جسم کے باقی حصوں پہ مارا جانا یہ اللہ کے دشمنوں ہی کے لیے ہوتا ہے. ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی یہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے اب آ رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اب تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا. قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن وہ ڈوبے اس دن کیا کہا گیا کہ اب تم آگ میں داخل ہو جاؤ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن شدید ترین یا بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اور صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا
اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے پانی میں لیکن آگ میں داخل کر دیے گئے. تو اس سے قبر کے عذاب یا برزخ کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے. اور یہ کن کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آیت 53 سے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب ہی اس سے محروم کرتا ہے. یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ ہی کا ہے اگر آپ شکر گزار ہوتے رہیں. لیکن اگر آپ شکر گزار نہیں ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعمت چھن جائے گی. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو. پھر کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ اوپر ہی نہیں اٹھا, وہیں اکڑ گیا. یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے قوت ہی چھین لی گئی کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ پر ان کی نافرمانی کی اور ان کی بات کو جھٹلایا. تو ہمیں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے, جان بوجھ کر گناہ کے کام چھوڑ دینے چاہیے ورنہ نعمتوں میں کمی ہو سکتی ہے. اور جب نعمتوں میں کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم پھر بندوں کو اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں دیکھتے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. بہت ترقی یافتہ قومیں تھی لیکن سب کچھ چھن گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. جب حق سامنے آ گیا تو حق کو نہیں مانے, پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. یعنی ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ باقی لوگ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑے نہیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے بہت اہم اصول یہ مل رہا ہے کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے, چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو. یہ نہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کو آپ دھوکہ دینا شروع کر دیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اور دوسرا شخص اس معاہدے کو توڑ رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, تو آپ بھی چھپ کے اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کرتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کیا چاہتا ہے کہ اگر تم اس سے کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہو تو اللہ اعلان سامنے لا کے توڑو اور سامنے اس کو ختم کرو اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے کرو. لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو علانیہ اس کے آگے رکھ دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الخائنین. خیانت کار لوگ اللہ کو پسند نہیں. خیانت کس کس چیز میں ہوتی؟ مال میں, اپنی ڈیوٹی میں, امانتوں میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں اگر تم میں ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے, چھن جائے, اس پر کوئی افسوس نہیں. اور وہ یہ ہے امانت کی حفاظت, سچی گفتگو, اچھا اخلاق اور رزق کی پاک دامنی, حلال رزق. اگر کسی کے پاس یہ 4 نعمتیں ہیں تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی, وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے, اسی طرح کسی دل میں جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا نہیں ہوتا اور خیانت اور امانت بھی اکٹھی نہیں ہوتی. یا ایک شخص امانت دار ہے یا پھر خیانت کار ہے. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مظاہر ایک پورے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں. جھوٹا ہونا
صرف زبان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. یعنی جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چیز میں، مذاق میں، بچوں سے، ہر قسم کے جھوٹ کو روا رکھتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں رکھتے ہیں. تو یہ اس شخص کے مزاج کی یا اس کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتا ہے. اور جو سچا ہوتا ہے اسے جھوٹ سے خار ہوتی، اسے کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت ناپسند ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں جو جھوٹے ہوں. جھوٹ اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. تو جب جس کو یہ یاد رہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کار لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو جس کو اللہ کی محبت کی قدر ہو پھر وہ ہر طرح کی خیانت چھوڑ دے گا. اور ڈیوٹی آورز میں خیانت کیا ہے کہ انسان ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے جس کام پر اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ نہ کرے. یعنی جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو نہ نبھائے اور باقی جو جی چاہے کرتا رہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو نہیں ہرا سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو. یہاں مسلمانوں کو ایک بہت اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جدید اسلحے سے لیس رہو، تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. یعنی لڑائی کا ہونا یا نہ ہونا وہ تو وقت بتائے گا، ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے تیاری بھرپور ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں نگل لے کمزور پا کر. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں تمہاری طرف پلٹایا جائے گا. یعنی ظاہر ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے پھر اللہ کے راستے میں مال دینے ہوں گے. تو جو شخص اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں مال دے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر رکھے گا نہیں، واپس پلٹائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس تیاری میں ایک تو براہ راست جو آرمز ہیں، ہتھیار ہیں، وہ آتے ہیں جن کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جس محاذ پر اسلام کو خطرہ ہو اس محاذ پر تیاری رکھنا اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ بہترین جگہ ہے مال خرچ کرنے کی، کیونکہ اس سے انسان دین کا دفاع کرتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ بتاتا ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کو اللہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ضرور جنگ ہی کرو، اگر دشمن جنگ نہیں چاہتا اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. کیونکہ انسان ڈرتا یہ ہے کہ اس وقت دشمن کمزور ہے، شاید اس لیے وہ صلح چاہتا ہے، لیکن صلح میں خیر ہے. تم اللہ کے بھروسے پر اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، السمیع العلیم. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. یعنی صرف اسلحہ نہیں، دلوں کا جڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے جنگیں جیتنے کے لیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل جوڑ نہ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. یقیناً وہ زبردست ہے اور دانا ہے، عزیز حکیم ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے. پھر باہمی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا. یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کا یقین اور دل کی کچھ حالتوں کا بھی نام ہے. محبت کس کی حالت ہے؟ دل کی حالت ہے نا. صرف لپ سروس سے تو نہیں محبت ظاہر ہوتی. ایک شخص کا ایکشن بتاتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کتنا کیئرنگ ہے، لونگ ہے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ المؤمن یألف ویؤلف. مومن وہ ہوتا ہے جو الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. یعنی وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے کوئی نہ محبت کرے اور نہ وہ کسی سے محبت کرے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے محبت کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں.
جنت میں داخلہ ممکن نہیں. یعنی کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی، اپنی ہی چیزوں سے، اپنی ہی اولاد سے، بس اپنے اندر کے خول میں ہی رہتے ہیں. لیکن یہاں ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہر اس بندے سے محبت کرو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کرو، کیونکہ محبت فاتح عالم. محبت ہوگی تو بہت سی غلطیاں اور خامیاں بھی درست ہو جانے کا امکان ہے. نفرتوں سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے. ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان ہے ہی نہیں جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اللہ کی مدد کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں. اور قیامت تک یہی وعدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ومن اتبعک، تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد. دیکھیے اتباع رسول کے کیسے فائدے ہیں. ایک جگہ پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. تو وہاں اتباع رسول کے دو فائدے نظر آتے ہیں، ایک اللہ کی محبت کا ملنا اور دوسرے بخشش کا ملنا. اور یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافی ہو جاتے ہیں، پھر انہیں غیروں کے حوالے نہیں کرتے، ان کی مدد فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. یعنی ان کے اندر حقیقت کی سمجھ نہیں، دین کی سمجھ نہیں، اخلاقی قوت نہیں. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یعنی جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ صبر ہوگا، اتنی ہی زیادہ مدد آئے گی. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. واللہ مع الصابرین. حدیث میں بھی آتا ہے النصر مع الصبر والفرج مع الکرب. مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. یعنی جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو وہیں سے آسانی ہو جاتی ہے. اور صبر سے وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ارادہ اور نیت آپ کو کرنی ہوگی تب صبر ملے گا. اور کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو اور زیادہ وسیع ہو. یعنی اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جس کو صبر کی توفیق ہو گئی اس کے لیے زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو گئی. وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو. یعنی جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو فدیے کے عوض چھوڑ دیا گیا تھا. یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا، تو اس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صحابہ کی رائے سے ہی کیا تھا، مشورے سے کیا تھا. کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوں اور اس کفر کا زور کچلا جائے. لیکن جب فدیہ لے لیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے؟ یعنی آخری حد تک مال کی محبت نکال دی گئی کہ اسلام میں جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے، عزیز حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے. یعنی غنیمت بذات خود حلال ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہیے اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں، دوستی کا تعلق نہیں، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. تو اس آیت میں ہمیں ہجرت اور جہاد کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. ہجرت کیا ہے؟ ہجرہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. عام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے نقصان یا شر سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور فساد کے زمانے میں عبادت ہجرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، جب آپ دنیا میں تھے اس وقت لوگ مدینہ جاتے تھے ہجرت کر کے. آج اگر ہم مدینہ جائیں بھی تو ہجرت نہیں ہوتی وہ، لیکن آج کے دور میں عبادت کے لیے یکسو ہونا جو کہ واقعی ایک مشکل کام ہے، ایسا کرنے والے مہاجرین کا درجہ پائیں گے. اور مہاجرین کی فضیلت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا. یعنی سورج جب نکل رہا تھا چمکدار تھا، اس وقت انسان دیکھ بھی سکتا ہے سورج کی طرح. تو قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو اتنے چمکدار ہوں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا. یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے ہوں گے، یا پھر ایسے دور میں جبکہ عبادت ایک مشکل کام ہے، عبادت یکسوئی کے ساتھ کی ہوگی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی تم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کی خدمت دو طرح سے کی جا سکتی ہے، یا مہاجر بن کے یا انصار بن کے. مہاجر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور انصار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں. مثلا ایک شخص اپنی جاب چھوڑتا ہے، اپنا کام چھوڑتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، فل ٹائم کام کرنے کے لیے. اب اس شخص نے اپنی ایک چیز چھوڑی، دوسرا شخص فل ٹائم بزنس کر رہا ہے اور دن رات مال کما رہا ہے. اب دین کی خدمت تو اس کا بھی فرض بنتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مال کا حصہ نکالے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے انسان آگے بڑھتا چلا جائے.
مکہ کے لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے، سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. وہاں آ کر بہت دل بھی نہیں لگتا تھا، اور اپنے سب مال و متاع، اپنی پراپرٹیز، اپنا کاروبار سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، حتیٰ کہ بہت سے رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور دوسری طرف انصار، انہوں نے کس طرح ان کو ویلکم کیا کہ اپنے گھروں اور باغوں کا مالک بنا دیا، اور پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ان کو ویسے شریک کیا جائے، لیکن خون کے رشتہ دار جو ہیں وراثت انہی میں تقسیم ہوگی. لیکن جس طرح انہوں نے آنے والوں کو ویلکم کیا اور اپنے خون کے رشتوں سے بھی آگے بڑھ کر انہیں مقدم رکھا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ کی خاطر انصار اور مہاجرین کی جب تک یہ محبت نہ ہو، دین آگے نہیں بڑھتا، دین پھلتا پھولتا نہیں. جب ایمان والوں کے دلوں میں باہم ٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض ہوتی ہے، تو دین کا چلتا کام بھی رک جاتا ہے اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اور جہاں تک ایمان، ہجرت اور جہاد کے فائدوں کا تعلق ہے تو فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، میں نے اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دی. یعنی جو یہ کرے گا اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر. اور جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، تو میں اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے ایک بلند حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اس کے نمبر، اس کے پوائنٹ زیادہ ہیں. جس نے ایمان، ہجرت اور جہاد کیا، ایک وہ ہے جس نے ایمان اور ہجرت اختیار کی، اور دوسرا جس نے 3 کام کیے. تو جو جتنے زیادہ کام کرے گا ان کے اتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اور ان کا اجر بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوگا. فرمایا جس شخص نے یہ کام کیے اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا.